پھر معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کی عام مسلمانوں کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ذمہ داری زیادہ بنتی ہے اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ان میں ایک علماء اور مشائخ ہیں، کیونکہ جو عالم ہے تو وہ نبی کا وارث قرار دیا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بھی صرف کرے، جسمانی طاقتوں کو بھی صرف کرے اور مادی وسائل کو بھی صرف کرے، اور جس طرح بن پڑے ہر جہت سے، ہر پہلو سے وہ دین کے غلبے کے لیے کوشاں رہے۔ تو دین کے غلبے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح جو پیران اعظام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، تو چونکہ لوگ ان کے معتقد ہیں، ان کے مرید ہوتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو زیادہ عزت دیتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، تو ان کی بات ان کے حق میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے، وہ ان کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ اس لیے اور پھر ان کی ذمہ داری خاص ہے تزکیہ نفس کی، یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تو کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفس، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مشن کا رکن اعظم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک رکن اعظم ہے۔ تو جو علماء اور مشائخ ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کا کام ہی لوگوں کی ہدایت ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، فرمایا کہ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نبی یہودیوں کے فیصلے تورات کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق کیا کرتے تھے۔ پھر علماء ربانیین اور اللہ والے یعنی مشائخ اعظام اور احبار، بڑے بڑے علماء اعظام، یہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ ان حضرات سے، ان نفوس قدسیہ سے کتاب اللہ کی حفاظت طلب کی گئی ہے، ان کو کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا ہے، ان کی ذمہ داری میں شامل ہے، ان کا یہ اہم منصب ہے کہ کتاب اللہ کی حفاظت کریں۔ کیسے حفاظت کریں؟ کہ کتاب اللہ پر خود عمل پیرا ہوں، کتاب اللہ آگے سکھائیں، لوگوں کو کتاب اللہ کا عامل بنائیں، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کریں، اور اپنی تمام شعبہ جات کے اندر اور زندگی کے تمام امور کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کو لے کر آئیں اور لوگوں کو اس کا ذہن دیں، تاکہ لوگ سارے معاملات وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، اور وہ اس پر خود گواہ ہیں اور اس پر وہ نگران ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جو علماء اور مشائخ ہیں وہ نبی انبیاء کی اتباع میں، اپنے نبی کی اتباع میں کتاب اللہ کے محافظ بنائے گئے ہیں، اور کتاب اللہ کی تعلیم کو عام کرنا اور کتاب اللہ کی تعلیم کا لوگوں کو عامل بنانا، یہ ان کی زندگی کا محور و مرکز ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اور بھی مقامات ہیں جہاں خاص طور پر اہل علم کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لے کر آئیں، اور جو
علماء مشائخ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، ان کی قرآن نے مذمت فرمائی ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ علماء و مشائخ لوگوں کو بری بات کہنے سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ تو انتہائی برا کام کر رہے ہیں۔ تو علماء و مشائخ کا لوگوں کو حرام کھانے سے نہ روکنا، برے کاموں سے نہ روکنا، نافرمانی سے نہ روکنا، یہ ان کا ایک برا عمل ہے۔ قدرت کے باوجود ان کا نہ روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے اہل ایمان، بے شک بہت سے علماء و مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ ایسے بھی علماء ہیں اور ایسے بھی مشائخ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو دین کی راہ پر چلانے کی بجائے لوگوں کو دین کی راہ سے روکتے ہیں، ان سے مال وصول کرتے ہیں، نذرانے وصول کرتے ہیں، اور غیر ضروری کاموں میں انہیں لگا کر یا اپنی خدمت میں انہیں لگا کر یا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر حق کو چھپا کر وہ انہیں دین سے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے روکتے ہیں۔ اگرچہ یہ آیات مبارکہ بنیادی طور پر یہود و نصارہ کے علماء و مشائخ کے حوالہ سے نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ حکم کے اعتبار سے ان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ تا قیامت آنے والے علماء مشائخ کے بارے میں یہ آیات کا جو مضمون ہے اور جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو علماء اور مشائخ کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ انہیں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، پھر لوگ خود ان کے پاس چل کر آتے ہیں اور بڑی عقیدت اور محبت سے ان کی وہ زیارت کرتے ہیں اور ان کی ملاقات کے لوگ مشتاق ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے لوگوں کو راہ راست پہ لانا زیادہ آسان ہے بمقابلے اوروں کے، کیونکہ لوگ ان کے عقیدت مند ہیں۔ تو اگر یہ صحیح معنوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دیں تو معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور جو ان کو اپنا مقتدا بنائیں، اپنا پیشوا بنائیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا جس عالم اور شیخ کہ وہ عقیدت مند بننے چلے جا رہے ہیں تو کیا وہ خود قرآن و سنت کا عامل ہے، اور جو اللہ کے حکام ہیں وہ ان کی تبلیغ کر رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو بھرپور سر انجام دے رہا ہے، تو پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر وہ کسی کے عقیدت مند بنے۔ تو علماء مشائخ کی یہ بڑی ذمہ داری ہے۔